السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول تم بن کے ایپیسوڈ 8 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ جیمز انکل، مجھے آفس لے کر چلیں ابھی۔ اس کے کہتے ہی جیمز اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ مگر اس وقت کیوں؟ اگر کوئی بک وغیرہ بھول گئی ہیں تو مجھے بتائیں، ابھی میں ماسٹر کو لینے جاؤں گا تو لے آؤں گا۔ آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ کے پاؤں میں کیا ہوا؟ بات کرتے کرتے اچانک نظر اس کے پاؤں پر چلی گئی، جس پر پٹی بندھی نظر آ رہی تھی، تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے آپ کے ماسٹر سے ہی بات کرنی ہے، آپ مجھے لے چلیں بس۔ جیمز کو حالات بہتر معلوم نہ ہوئے۔ اس لڑکی کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ آپ مجھے بس 2 منٹ دیں، وہ نرمی سے کہتا فوراً ہی سائڈ میں جا کر شاہزین کو کال کرنے لگا۔ ماسٹر، معصومہ میم آفس آنا چاہتی ہیں آپ سے ملنے۔ 2-3 کالز جانے کے بعد جب کال ریسیو ہوئی تو اس نے تیزی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسپار سے لہجے میں انکار کیا۔ جیمز مزید کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی دوسری جانب سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ آپ واپس چلی جائیں اوپر، ماسٹر تھوڑی دیر میں گھر ہی آ رہے ہیں، تو آپ آرام سے بات کر لیجیے گا جب وہ گھر آ جائیں۔ وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار تھا بولتے ہوئے، جس کے سبب معصومہ سمجھ گئی تھی کہ شاہزین کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے۔ میم آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پلیز گھر چلیں، آپ ایسے نہیں جا سکتی۔ اس کی بات سنتے ہی معصومہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے ہی بجائے اندر اپارٹمنٹ میں جانے کے باہر روڈ کی جانب چل دی، جس پر جیمز فوراً ہی اس کے پیچھے آنے لگا آوازیں لگاتے ہوئے، لیکن وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ جیمز کو پیچھے آتے دیکھ اس نے اپنے پاؤں کی رفتار بڑھائی اور بھاگتے بھاگتے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ معصومہ میم پلیز ایسا نہ کریں۔ اس سے پہلے جیمز اس تک پہنچتا ٹیکسی چلی گئی تھی۔ او نو! اس نے اپنا سر پکڑ کر پریشان لہجے میں فوراً ہی دوبارہ شاہزین کو کال ملائی، لیکن اب شاہزین کا موبائل سوئچ آف بتا رہا تھا۔ جیمز واپس اپنی گاڑی کے پاس بھاگا تاکہ ٹیکسی کا پیچھا کر سکے۔ اتنی رات میں وہ معصومہ کو اکیلے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ معصومہ میم آپ اس وقت یہاں؟ ریسیپشنسٹ اسے دیکھتے ہی حیرت سے بولی۔ مجھے شاہزین سے ملنا ہے، اس نے ڈائریکٹ کہا۔ اس کا چہرہ سرخ اناری ہو رہا تھا۔ اس نے شاہزین کے ساتھ سر یا مسٹر لگانے کا لفظ نہیں لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود ریسیپشنسٹ کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیوں؟ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو وی آئی پی لفٹ استعمال کرتی ہے روز؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے باس کی سیکرٹری کی جانب سے۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کے لیے باس کا ڈرائیور دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ وہ لڑکی جس وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ آتی اور جاتی تھی، اسے دیکھ کر تو کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ اس کے شاہزین کے ساتھ تعلقات بہت قریبی ہیں۔ سر تو کب کے جا چکے ہیں، اس نے ہلکا سا نظر جھکا کر بڑے مہذبانہ انداز میں جواب دیا، جیسے اگر مہلب سامنے کھڑی ہوتی تو وہ دیتی۔ کہاں؟ اس کے بتاتے ہی معصومہ نے تیزی سے سوال کیا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا میم؟ وہ مسکرا کے لا علمی میں کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ ایک مایوسی سی معصومہ کے چہرے پر چھا گئی۔ گھر نہیں آیا تو ضرور مہلب کے پاس گیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ایک زوردار ٹیس اٹھی تھی۔ بھاری قدم اور جھکے ہوئے شولڈرز کے ساتھ وہ باہر کی جانب چل دی۔ آفس سے نکلی تو جیمز کو دروازے پہ کھڑا پایا۔ اس نے ایک لفظ نہ کہا، بس گاڑی کا ڈور کھول دیا۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ آفس میں نہیں ہے، آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے، جیمز نے اسے رہاسا آواز میں شکوتاً کہتے سنا، جیسے اسے شدید دکھ پہنچا ہو ان کے جھوٹ بولنے پر۔ جواباً منہ سے تو کوئی لفظ ادا نہ کیا جیمز نے، لیکن سٹیئرنگ وہیل کو کس کے تھام لیا تھا۔ اس نے دوران سفر ایک بار بھی معصومہ کی جانب نہ دیکھا، جبکہ مسلسل اس کے رونے کی آوازیں سن رہا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ روتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو رگڑ کر جیسے ہی اس نے سامنے کی جانب دیکھا، وہ حیران ہوئی۔ جیمز اسے گھر نہیں لایا تھا، یہ تو کوئی نائٹ کلب تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر جیمز کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا آپ یہاں کیسے آئیں، میں نے تو صرف آپ کو ٹیکسی میں جاتے دیکھا ہے۔ سر کو کال کی ہے میں نے، مگر موبائل سوئچ آف جا رہا ہے ان کا۔ پیچھے آ رہا ہوں ڈھونڈتے ہوئے آپ کو، کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گا میں بھی۔ اپنی بات سنجیدگی سے کہہ کر اس نے گاڑی کا ڈور معصومہ کے سامنے ہی بند کیا اور ایک آنکھ ونگ کرتا وہاں سے گاڑی لے کر چلا گیا۔
ایک دو لمحوں کے لیے معصومہ مکمل شوق میں تھی کہ جیمز واقعی اس کی مدد کر رہا ہے۔ جیمز کبھی بھی معصومہ کی مدد نہ کرتا اگر اسے یہ خبر نہ ہوتی کہ کل اسے اسلام آباد بھیجا جا رہا ہے اور آج رات شاہزین گھر لوٹنے والا نہیں ہے۔ کلب کے بارے میں سن رکھا تھا اس نے افشاں سے، لیکن وہ اس سے پہلے کبھی خود نہیں آئی تھی۔ دوسری جانب وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے رنگین لائٹس میں ناچتے ہوئے لڑکا لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میوزک کافی لاؤڈ تھا اور یہی تو اسے چاہیے تھا، اتنا شور کہ دماغ میں چلنے والی آوازیں مدھم پڑ جائیں۔ ایک بار وہ اسلام آباد چلی جائے تو یقیناً سب کچھ خود ہی نارمل ہونے لگے گا۔ ابھی وہ فلور پر ناچتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک نظر سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی لڑکیوں کے درمیان آتی ایک لڑکی پر گئی اور لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھہر گیا۔ اگلے ہی پل اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا کہ شاید اسے وہم ہوا ہے۔ معصومہ یہاں نہیں ہو سکتی، وہ کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ تم نے میرے جوس میں کچھ ملایا ہے کیا؟ وہ سخت لہجے میں فوراً ہی ویٹر سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں تو سر۔ تو بغیر پیے مجھے چڑھ کیسے رہی ہے؟ وہ خاصا کنفیوز لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی پلٹ کر دوبارہ دیکھا تو اب وہ بالکل اسی کے پیچھے کھڑی تھی۔ شاہزین، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ایک دو لمحے لگے شاہزین کو یہ اعتبار کرنے میں کہ وہ لڑکی واقعی اس وقت سامنے کھڑی ہے اس کے۔ تم یہاں کیسے؟ اپنی حیرت سے نکل کر اب اس نے سختی سے پوچھا۔ مجھے بات کرنی ہے، معصومہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتا کیسے چلا میں یہاں ہوں؟ مقابل غصے سے کھڑا ہو کر استفسار کرنے لگا تھا اب۔ مجھے بات کرنی ہے، تم مجھے یوں اسلام آباد نہیں بھیج سکتے۔ شور اس قدر تھا کہ معصومہ کو چیخ کر بولنا پڑا، پھر بھی اسے محسوس ہوا جیسے مقابل تک اس کی آواز پہنچ نہ سکی ہو۔ چلو یہاں سے تم۔ ایک ہاتھ سے غصے سے اس کی کلائی تھام کر دوسرے سے اپنا کوٹ اٹھاتا وہ باہر کی جانب چل دیا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر نکلا تو جیمز کی گاڑی سامنے ہی آ کر رکی اور وہ ہڑبڑایا ہوا سا تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ ماسٹر ابھی وہ شاہزین کو دیکھ کر بولنے ہی لگا تھا کہ مقابل اس کی بات کاٹ کر سرد مہری سے گھورتے ہوئے بولا، کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چابی دو۔ جیمز اس کی بات سنتے ہی بالکل ساکت سا ہو گیا تھا، جیسے چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا، مارے شرمندگی کے وہ نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی چابی نکال کر شاہزین کے آگے بڑھائی۔ اسما ہو، روبی ہو یا جیمز، وہ جانتا تھا ان تینوں سے وفاداری کی امید کرنا بیکار ہے۔ یہ سب معصومہ کے سپورٹر ہیں۔ تم سے میں بعد میں نمٹتا ہوں، چابی اس کے ہاتھ سے لے کر گراتے ہوئے کہتا وہ معصومہ کو گاڑی میں بٹھانے لگا۔ تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کو معصومہ کے سوال نے توڑا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر مقابل کی پکڑ سخت ہوئی۔ ہاں۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، یہاں تک کہ معصومہ کو لگا وہ جواب نہیں دے گا کہ اچانک اس نے ایک لفظی جواب دیا، میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ نہایت گمبھیر لہجے اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ ساری باتیں طے کرنے کے بعد ہی ہمارا نکاح ہوا تھا، دادی نے خود اجازت دی تھی۔ وہ کیوں بھاگے؟ وہ کوئی چوری نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں تو طے تھیں ان کے درمیان۔ اماں نے اجازت دی تھی، میں نے نہیں، وہ بپھر کر جتاتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ بول کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے گاڑی کی سپیڈ کو ہر درجے تک بڑھتے دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ معصومہ، میں نے پہلے ہی ہر بات کلیئر کی تھی۔ وہ دانت پیس کر ایک ایک لفظ بڑا جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، کر لو دوسری شادی، مگر پہلے مجھے طلاق دو۔ اور بس اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلنا تھا کہ اچانک گاڑی کو زوردار بریک لگا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی، ورنہ یقیناً اس کا منہ ڈیش بورڈ سے ٹکرا جاتا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ شاہزین کو جیسے اپنے کانوں پہ اعتبار نہیں آیا تھا۔ یہی کہ مجھے طلاق دو پہلے، پھر کرنا دوسری شادی۔ مانا اس نوجوان کے سرخ چہرے کو دیکھ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن یہ وقت ڈرنے کا نہ تھا۔ اگر آج نہیں بولے گی تو شاید زندگی میں پھر کبھی بول ہی نہ سکے، اس لیے وہ بھی ڈٹ گئی تھی کہ یا تو آر ہوگا یا پار ہوگا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ پاگل نہیں ہے کہ اسلام آباد جا کے اس کے خاندان بھر کے کام کرے، اس کے ماں باپ چاچا چاچے اور ان کے بچوں کی خدمت کرتی رہے اور بدلے میں اسے کوئی صلہ نہ ملے، اور دوسری جانب وہ ہر جائے
امریکہ میں مزے سے اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے۔ اگر اس کی پاکیزہ محبت اور وفاداری کا صلہ یہ ہے تو نہیں چاہیے اسے یہ نکاح کا ٹیگ۔ زندگی ایک بار ملتی ہے اور وہ اپنی پوری زندگی اس ہرجائی پر ضائع نہیں کر سکتی جسے اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ ہاں، دل کٹ رہا ہے یہ جملہ ادا کرتے وقت، لیکن ایک بار مرنا 1000 بار مرنے سے بہتر ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے تم اس وقت کیا بول رہی ہو؟ اگلے ہی پل جنونی آنکھیں لیے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر استفسار کرنے لگا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے طلاق جیسے لفظ کو اپنی زبان پہ لا سکتی تھی؟ وہ جانتی بھی ہے وہ کیا مانگ رہی ہے اس سے۔ بالکل، میں اپنا حق مانگ رہی ہوں شاہزین ابرار۔ یا تو دوسرے نکاح سے پیچھے ہٹو یا ابھی کے ابھی مجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دو۔ اس کا دو ٹوک لہجہ اور گرراتی ہوئی آنکھیں مقابل کے دل کو لمحہ بھر میں جیسے مٹھی میں بھینچ گئیں۔ کیا واقعی اتنا آسان ہے اس لڑکی کے لیے اس نکاح کے رشتے کو ختم کر دینا؟ صاف کہو نا، تم میرے نکاح سے نکلنا چاہ رہی ہو اب، اور تمہیں بہانہ مل رہا ہے، ورنہ پتا تو تمہیں شروع سے تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا، اور دادی نے تمہاری رضامندی کے بعد ہی نکاح کروایا تھا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا، چہرہ سرخ انگارے کی مانند ہو رہا تھا اس کا، ساتھ ہی بے یقینی سی تھی اس کی آنکھوں میں کہ وہ لڑکی اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے۔ شاہزین کے نزدیک وہ اس کی دوسری شادی کو استعمال کر رہی تھی صرف اس کے نکاح سے آزاد ہونے کے لیے۔ میں نے کہا نا میری رضامندی شامل نہیں تھی، میں تو اینڈ ٹائم تک روتی رہی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا تم سے۔ تم منع کر دیتی؟ ہاں ہاں کیوں کہا پھر؟ کسی نے گن رکھی تھی تمہارے سر پر؟ یہ پہلی بار تھا جب شاہزین ابرار احمد کے جذبات مکمل بکھر گئے تھے۔ معصومہ کا یہ کہنا کہ وہ تو رضامند تھی ہی نہیں اس کے لیے کسی تذلیل کے تمانچے سے کم نہ تھا۔ وہ غم و غصے سے جیسے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اماں نے زبردستی کروایا اور میں تب بچی تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی مجھے۔ اوہ، تو اب آپ بہت سمجھدار ہیں مس معصومہ، اور یہ آپ بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس کا بازو چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھتا وہ نہایت طنزیہ لہجے میں دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگا۔ ابھی معصومہ جواب دیتی اس سے پہلے ہی پیچھے والی گاڑی نے زوردار ہارن دیا، جس سے شاہزین کو یاد آیا کہ وہ اس وقت بیچ روڈ پر کھڑا ہے، دوسری گاڑیوں کا راستہ بلاک کر کے۔ یہ تو کافی رات کا وقت تھا، اس لیے ٹریفک نہیں تھا بالکل بھی، ورنہ یقیناً لائنیں لگ جانی تھیں اس کے پیچھے اتنی دیر میں۔ ہم گھر جا کے بات کریں گے، گاڑی سٹارٹ کرتے وہ گھمبیر لہجے میں اعلانیہ بولا، جس پر اس دشمن جان نے اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی جانب کر لیا اور پھر پورے راستے دوبارہ اس کی سمت نہ کیا۔ اپارٹمنٹ کے پارکنگ ایریا میں پہنچتے ہی معصومہ گاڑی سے اتری۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ لاؤنج میں ہی کھڑے ہو کر اس ستمگر کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ گاڑی پارک کر کے آئے گا تو بات کرے گی۔ مگر 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر وہ نہ آیا۔ ٹیر لگاتے لگاتے وہ کب کاؤنٹر کے پاس آ کر چیئر پر بیٹھی، کب اس نے کاؤنٹر پہ سر رکھا اور کب وہ سو گئی، اسے خبر نہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں لاؤنج میں پھیلی نظر آئیں۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً اٹھی۔ آج تو اس کے جانے کا دن تھا اور ابھی تک اس کی شاہزین سے ٹھیک طرح بات نہیں ہوئی تھی۔ کاؤنٹر پر سر رکھ کر سونے کی وجہ سے اس کا پورا جسم درد میں آ گیا تھا، مگر اسے کب فکر تھی؟ اس نے تو اٹھتے ہی فوراً شاہزین کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے آہستگی سے نوک کیا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ دوسری بار نوک کرنے ہی لگی تھی جب دروازہ اندر سے کھلا اور وہ نوجوان آفس جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا نظر آیا۔ مجھے بات کرنی تھی، میں پوری رات تمہارا انتظار کرتی رہی، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی۔ چہرہ لال ہو رہا تھا اس کا، لیکن ضبط کا دامن تھامے پوری کوشش کی تھی کہ آہستہ آواز میں بات کرے۔ تم سو رہی تھی جب میں آیا، اس نے بھی جتاتے ہوئے جواب دیا اور اس کے برابر سے گزر کے جانے لگا۔ میں اسلام آباد نہیں جاؤں گی، اسے جاتا دیکھ معصومہ تیزی سے بولی، لگا جیسے اس کی آواز فضا میں کہیں غائب ہو گئی ہو۔ اس نوجوان نے تو کوئی ری ایکشن ہی نہ دیا۔ اور نہ ہی تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔ گھر میں جس قدر خاموشی تھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی آواز شاہزین کے کانوں تک نہ پہنچے۔ وہ چلتا چلا جا رہا تھا کہ معصومہ نے پیچھے سے ایک ایک لفظ پر جماؤ دیتے ہوئے اپنی بات کہی۔ یاد رکھنا شاہزین ابرار،
اگر تم نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی، اس نے ایک لمحہ توقف کیا، تو میں خود جا کر عدالت میں ڈیورس فائل کر دوں گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ شاہزین کے قدم جم گئے، لگا جیسے اب وہ ہل نہیں سکے گا۔ دل میں ایک زوردار ٹیس اٹھی۔ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ لاس اینجلس ہے شاہزین، اور تم اچھی طرح جانتے ہو یہاں قانون کیسے کام کرتا ہے۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی، بالکل روبرو۔ آواز نیچی تھی مگر وار گہرا۔ جس دن میں نے یہاں ڈیورس فائل کی نا، اس کی نظریں شاہزین کے چہرے میں پیوست ہو گئیں۔ اسی دن تمہاری شادی کے بعد کمائی گئی ہر چیز، گھر، بزنس، بینک اکاؤنٹس، انویسٹمنٹس، سب کمیونٹی پراپرٹی بن جائے گا۔ شاہزین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے مٹھیاں ضبط سے بھینچ لیں۔ اور کمیونٹی پراپرٹی کا مطلب جانتے ہو نا؟ آدھی جائیداد میری قانوناً۔ وہ خاموش رہا۔ اور رہی بات دوسری شادی کی، تو یاد رکھنا، کیلیفورنیا میں اگر تم پہلے سے شادی شدہ ہو اور دوسری شادی کرو تو اسے بیگمی کہتے ہیں، اور یہ جرم ہے شاہزین، اس پر کرمنل کیس بنتا ہے۔ اس کے کان کے پاس ذرا جھک کر ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے ادا کرنے لگی۔ ہو گیا یا اور کوئی دھمکی بھی دینی ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں جب یہ بات کہی تو معصومہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں صرف دھمکی دے رہی ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی؟ اس نوجوان کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ سیریس نہیں لے رہا اسے۔ نہیں، میں دیکھ سکتا ہوں کیا کچھ کر سکتی ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے بے شرموں کی طرح تم میری آدھی جائیداد کھانے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر میری جائیداد میں پورا ہے۔ اگلے ہی پل اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے دبوچتا پیچھے دیوار سے لگا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرنے لگا۔ معصومہ، کوئی شرم نامی چیز ہے تم میں؟ میری دادی اور میں نے تم پر احسان کیا تھا، ہمارے احسانوں کا بدلہ ایسے اتار رہی ہو تم؟ اس کی رنگت مکمل سرخ پڑ چکی تھی، دماغ کی نسیں ابھری ہوئیں، گردن پر اتنا دباؤ نہیں تھا جتنی الفاظوں میں کدورت تھی۔ اسے نفرت ہو رہی تھی اس لڑکی سے، اور کیوں کرنا ہوتی؟ کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے؟ اسے پڑھایا، اس کی حفاظت کی، اسے ایک اچھی زندگی دینے کی پوری کوشش کی، اور بدلے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ قریب جانے پر خود سے دور دھکیل دیتی۔ چاہتی ہے بس کسی طرح طلاق ہو جائے۔ نہ صرف طلاق بلکہ اس کی محنت کی دن رات کی کمائی میں سے پورا آدھا حصہ بھی لے اڑے۔ اگر وہ محبت میں کہتی نا کہ شاہزین مجھے تکلیف ہوگی، پلیز دوسری شادی مت کرو، مجھے تھوڑا وقت دے دو، تو اگر وہ قیامت تک کا وقت مانگتی وہ دے دیتا۔ مگر وہ لالچی لڑکی، اسے اس کی محبت سے کیا سروکار؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کی دوسری شادی سے۔ وہ صرف اس کی جائیداد پہ نظر جمائے ہوئی تھی، طلاق لے کر جو نفع مل رہا تھا ان کے پیچھے تھی۔ صرف میں اپنا حق مانگ رہی ہوں اس لیے احسان فراموش ہو گئی؟ کون سا حق؟ بیوی ہونے کا کون سا فرض نبھایا تم نے آج تک جو حق جتا رہی ہو مجھ پر؟ وہ جذبز ہو کر استفسار کرنے لگا۔ تم نے نبھانے دیا؟ ہر کسی سے تو یہ کہہ دیا کہ میں ملازمہ ہوں۔ اس کے کیے سوالات معصومہ کے تن بدن میں آگ سلگا گئے تھے۔ یہ ٹھیک تھا، چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ وہ بپھر کر اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتی، اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دور دھکیلتی ہوئی غصے سے بولی، تو بول دیتی آگے سے کہ بیوی ہوں اس کی، زبان نہیں تھی تمہارے پاس؟ ابھی ڈیورس مانگنے، جائیداد میں آدھا حصہ لینے اور دوسری شادی پر جیل بھیجنے کی دھمکی دینے کے لیے بھی تو زبان شریف چل رہی ہے نا تمہاری؟ وہ سینے پر زور زور سے ہاتھ مار کر پیچھے کی جانب دھکیل رہی تھی کہ شاہزین نے اگلے ہی پل اس کے دونوں نازک ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں پکڑے اور اس کی کمر کے پیچھے موڑ کر جکڑ دیے۔ وہ کیوں بولتا اسے بیوی پوری دنیا کے سامنے، جب وہ اس کے سامنے بیٹھ کر نکاح کے وقت رو رہی تھی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی اس سے؟ حد تو یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھنے تک کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جب اس نے پہلی بار اپنے دوست کے سامنے ملازمہ کہا تو ٹوک دیتی، مگر نہیں، وہ خود بھی اس کی بیوی بننا چاہتے ہی نہیں تھی۔ پہلی بار جب وہ اسے گھر لایا تھا تو کتنی ہی دیر انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ بولے، لڑے کہ تم نے کیسے مجھے اپنی نوکرانی کہا، مگر وہ تو خاموش رہی بالکل۔ اس نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اسے تو راہ فراغت حاصل ہو رہی تھی زبردستی کے رشتے سے۔ وہ بھی محبت میں کوئی مرے نہیں جا رہا تھا اس کے لیے، جو زبردستی اپنی بیوی کہتا اور اپنے فرائض ادا کرواتا۔ ہاں تو کیا چاہتے ہو، ابھی بھی چپ رہوں اور تمہیں دوسری شادی کرنے دوں؟
اس لڑکی نے نہایت طنزیہ لہجے میں پوچھا، ساتھ ساتھ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اس ہرجائی سے۔ میں نے دادی کو پہلے ہی بتا دیا تھا میں دوسری شادی کروں گا، میں محبت کرتا ہوں محلب سے۔ اس کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح برسے تھے اس کے دل پر۔ ہاں، وہ جانتی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے محلب سے، مگر یہ ڈائریکٹ اس کے منہ سے سننے میں اتنی تکلیف کیوں دے رہا تھا؟ تو کر لو دوسری شادی، جاؤ اپنی محلب کے پاس، مگر پہلے مجھے آزاد کرو۔ اگر شاہ زین دوسری شادی کرتا ہے تو وہ نہیں رہنا چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ یا تو وہ پورا اس کا حق دے یا مکمل دستبردار ہو جائے۔ وہ بیچ میں جلنے کڑنے اور رونے کے لیے نہیں رہ سکتی تھی۔ پورا بولو نا کہ آزاد کروں اور اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دے دوں، جو تم چاہتی ہو۔ اس کے نازک ہاتھوں پر پکڑ مزید مضبوط کرتے دانت پیستے ہوئے وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، یہ میرا قانوناً حق ہے۔ تم دوسری شادی کرنے سے اگر اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے تو میرا قانونی حق دینے کے لیے تیار رہو۔ بات ختم۔ آنکھوں سے آنسو باہر آنے کے لیے مچل رہے تھے، مگر وہ انہیں اندر کی جانب دھکیل رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، بالکل بھی نہیں۔ کیوں دکھائے خود کو کمزور؟ وہ کمزور نہیں ہے۔ اگر اسے اپنے حق کے لیے لڑنا پڑا تو وہ لڑے گی، عدالت جانا پڑا تو جائے گی، یوں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر نہیں پھینک سکتا وہ اسے۔ ٹھیک ہے، نہیں کر رہا میں دوسری شادی، اس نے یکدم اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، دو ساتھ ہی قدم پیچھے لے لیے۔ مگر اب میری بیوی میرے حقوق ٹھیک طرح ادا کرے گی۔ معصومہ کو یقین نہیں آیا، اتنی آسانی سے وہ یوں ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ذہن میں یہی سوال گونج رہا تھا کہ اس نے دیکھا وہ دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ اس بار قدم آہستہ تھے، نگاہیں گہری اور خطرناک حد تک پرسکون۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا، اتنا قریب کہ معصومہ کی سانسیں الجھنے لگیں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں اتاریں۔ نرمی نہیں تھی اس لمس میں، بس اختیار کا اعلان تھا۔ پھر اس کی انگلیاں گردن کی پشت پر جم گئیں، ایسے جیسے یاد دلایا جا رہا ہو کہ فاصلے ختم ہو چکے ہیں۔ اگلے ہی پل ایک جھٹکے میں اس کا چہرہ اپنے قریب کر وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ معصومہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اوکے، اس نے پورے اعتمادی سے جواب دیا۔ پورا جسم لرز رہا تھا اس کا، ہاتھ بالکل ٹھنڈے برف پڑ گئے تھے۔ علم تھا کہ اگر اس کی محبوبہ سے شادی روک رہی ہے تو یقیناً اب وہ غصہ ہی اتارے گا اس پر۔ پھر بھی چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑی رہی۔ برداشت مجھے تم ایک منٹ نہیں کر پاتی اپنے پاس، اور چلی ہو میری بیوی بننے؟ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا۔ یہ بولو تم خود بھاگ رہے ہو؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال جواب دے ہوئی۔ دیکھ لیتے ہیں کون بھاگ رہا ہے کس سے۔ چیلنجنگ لہجے میں کہتا وہ اگلے ہی پل جھک کر اسے برائڈل سٹائل میں باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک کچھ یاد آنے پر اس کے قدم رکے، اور اب وہ معصومہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا رکنا اور اپنے کمرے میں نہ لے جانا معصومہ نے شدت سے محسوس کیا۔ کیا وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اپنے کمرے میں لے کر جائے؟ کیا وہ کمرہ اس نے محلب کے لیے خاص کر رکھا ہے؟ اتارو مجھے نیچے، وہ غصے سے بولی۔ کیا ہوا؟ شاہزین نے نہایت طنزیہ لہجے میں ایک ابرو چکا کر پوچھا۔ انداز پوچھنے کا یوں تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے پتا تھا تم نے کوئی ڈرامہ شروع کر دینا ہے جب بات حق ادا کرنے کی آئے گی۔ اپنے کمرے میں لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ پورا گھر میرا ہی ہے، وہ یاد دہانی کرانے والے انداز میں جتا کر بولا۔ مگر سوتے صرف تم اس کارنر والے کمرے میں ہو۔ معصومہ نے بھی اسی کی طرز میں جواب دیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے نزدیک یہ بات اہمیت کی حامل نہیں تھی کہ وہ اسے کون سے کمرے میں لے جا رہا ہے، اہمیت تھی صرف ان کے درمیان کے تعلق کی۔ تو تم اپنے کمرے میں لے کر نہیں جاؤ گے؟ وہ تلخی بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ صاف کہو نا تم جانا ہی نہیں چاہتی میرے ساتھ، یہ صرف ڈرامے ہیں تمہارے۔ اس نے نہایت جھنجھلا کر کہتے اسے نیچے اتارا۔ میں ڈرامے کر رہی ہوں یا تم اپنی محلب کے لیے کمرہ بچا رہے ہو؟ وہ جذبز ہو کر جلتڑے سے لہجے میں بولی۔ میں کمرہ بچا رہا ہوں یا تم حق ادا کرنے سے بھاگ رہی ہو؟ وہ اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے کنارے سجائے طنزیہ لہجے میں پوچھ اٹھا۔ میں نہیں بھاگ رہی، تم مجھے پوری طرح حق دینے کے لیے تیار ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل بات کاٹتے ہوئے بولا۔ بس کرو، میں جانتا ہوں تمہاری اصل نیت کیا ہے، مگر تمہاری یہ چالاکیاں بالکل بیکار ہیں۔ نہ یہاں تمہارا نکاح رجسٹر ہے، نہ کسی امریکی ریکارڈ میں تم میرا نام بطور شوہر دکھا سکتی ہو، کیونکہ کوئی میرج سرٹیفکیٹ نہیں،
کوئی جوائنٹ پراپرٹی نہیں، کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں، اور نہ ہی کوئی قانونی دستاویز جس پر میرا اور تمہارا نام ایک ساتھ لکھا ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر گنتے ہوئے جتایا۔ کمیونٹی پراپرٹی تب بنتی ہے جب شادی یہاں قانوناً مانی جائے، اور تم… وہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، تم تو یہاں کاغذوں میں کچھ بھی نہیں ہو۔ معصومہ کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ اسے وہ دنیا کا سب سے زہر آدمی لگ رہا تھا اس وقت۔ عدالت ثبوت دیکھتی ہے اور تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، صرف دعوے ہیں۔ وہ ذرا سا جھکا، آواز میں برتری واضح تھی۔ اس لیے طلاق، جائیداد، دھمکیاں، یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے ٹھیک ہے، عدالت کے لیے نہیں۔ تو مائی ڈیئر وائف، آدھی جائیداد لے کر پھور ہونے کے خواب دیکھنے کی بجائے اس پوری جائیداد والے شخص کو دل و دماغ سے قبول کرو اور اس رشتے کو نبھانے کا سوچو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس کی گال پر ہلکے سے تھپ تھپاتے وہ ایک ایک لفظ جتا جتا کر ادا کر رہا تھا۔ معصومہ کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ ہرجائی خود دوسری شادی کر رہا ہے، خود اس سے بھاگ رہا ہے، خود اسے اپنا کمرہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور اب آخر میں ایسا ظاہر کر رہا ہے جیسے وہ بھاگ رہی ہے، وہ نہیں اپنا رہی۔ اور سب سے برا کہ وہ کوئی لالچی سی عورت ہے جو اس کی جائیداد لے کر پھور ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم… ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ رات کو تیار رہنا۔ جبڑوں میں تناؤ، آنکھوں میں سرخی اور انگارہ کی مانند لال چہرہ لیے وہ جتا کر بولا، اور پھر تیز قدم لیتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ معصومہ نے دیکھا کہ حسنین گھر میں داخل ہوا ہے اور وہ گھر سے نکل گیا۔ حسنین جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ اس نے معصومہ کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں بھری بھری سی نظر آئیں۔ پوچھتا کہ کیا ہوا ہے اس سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ جیب سے چابی لے کر وہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک زوردار ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پہ مارا تھا اور پھر اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکا لیا۔ غصہ، بے بسی، ڈر، کیا کچھ نہیں تھا اس لمحے اس کی گہری آنکھوں میں۔ وہ دانستہ طور پر رات کا ذکر کر کے آیا تھا۔ ڈر جو گیا تھا اس لڑکی سے۔ پتا چلا اسلام آباد چلی گئی اور وہاں جاتے ہی سب سے پہلے خلا کا کیس دائر کر دیا تو دوسری شادی کے سارے ارمان ٹھنڈے ہو چکے تھے اس کے۔ وہ بیٹھ کر اب گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ مانا اس کے سامنے بڑا بھرم باز ہو کر اپنی باتیں کہہ کر آ گیا تھا، لیکن وہی جانتا ہے اندر سے اس کا دل کیسے لپ لپ کر رہا تھا۔ توبہ ہے، کتنی خطرناک عورت ہے یہ۔ اور دادی کہہ رہی تھی کہ میری معصومہ بڑی سیدھی بچی ہے، اف نہیں کرے گی یہ، اف نہیں کرے گی، ڈائریکٹ عدالت پہنچ جائے گی طلاق لینے۔ وہ دادی کی بات یاد کر جلے جلے سے لہجے میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ معصومہ سے کہنے تیار ہو جائے، آدھے گھنٹے میں نکل رہے ہیں ہم۔ حسنین لاؤنج میں آ کر معصومہ کے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ صبح سے جو وہ اندر گئی تھی 2 بجنے کو آ رہے تھے، واپس باہر نہ آئی، اس لیے وہ اب کچن کے پاس آ کر اسما سے کہنے لگا، آپ کو نہیں پتا ماسٹر نے منع کر دیا ہے، معصومہ نہیں جا رہی کہیں۔ اسما کو فون آ گیا تھا روبی کا، یہ اطلاع دینے کے لیے کہ معصومہ اسلام آباد نہیں جائے گی، وہ یہیں رہ کر اپنی سٹڈی کنٹینیو کرے گی۔ مگر اچانک کیوں؟ کل تک تو وہ تیار تھا معصومہ کو بھیجنے کے لیے، میری خود بات ہوئی تھی اس سے۔ حسنین کو شاید خود بھی اندازہ نہ ہو کس قدر احتجاج اور اعتراض تھا اس کے لہجے میں یہ جملے ادا کرتے وقت۔ مجھے نہیں پتا سر، اسما کے لا علمی میں کندھے اچکا کر کہتے ہی حسنین اپنا سر پکڑنے لگا۔ اس نے اب فوراً ہی شاہزین کو کال ملائی۔ ہیلو، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم معصومہ کو اسلام آباد نہیں بھیج رہے؟ دوسری جانب سے شاہزین کے ہیلو کرتے ہی وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا اور غصے سے پوچھنے لگا، ایسا ہی ہے، اس کی پڑھائی چل رہی ہے یہاں، وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر وہ خود بھی جانا نہیں چاہتی۔ شاہزین نے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ مقابل کے لہجے میں ظاہر غصے کو محسوس نہ کیا ہو۔ وہ جانا نہیں چاہتی یا تم بھیجنا نہیں چاہتے؟ حسنین دانت پیستے ہوئے دو ٹوک انداز میں استفسار کر اٹھا۔ کیا ہو گیا حسنین؟ ایک بار وہ اگنور کر چکا تھا، مگر دوسری بار مقابل کے غصے اور سرد لہجے کو اگنور کرنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، اس لیے سنجیدگی سے پلٹ سوال کیا، یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیا ہو گیا شاہزین؟ بیوی آ رہی ہے نا تمہاری، پھر کیوں معصومہ کو چھوڑ نہیں رہے؟
وہ بری طرح جل بھن گیا تھا کہ اینڈ مومنٹ پر اس نے معصومہ کے جانے کے پلان کو کیوں کینسل کر دیا ہے۔ جب انسان کو ایک دم جھٹکا ملتا ہے اور اسے اپنے ارمان اور خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ تل ملاتا ہے۔ بالکل وہی حال تھا حسنین کا۔ کیا مطلب میں نہیں چھوڑ رہا؟ وہ پڑھ رہی ہے۔ غصہ اسے بھی بڑا شدید آیا تھا، لیکن وہ کزن اور دوست ہونے کا لحاظ کر گیا۔ او پلیز، بے وقوف نہیں ہوں میں، دیکھ سکتا ہوں کیا چل رہا ہے گھر میں۔ دادی نے اسے تمہاری حفاظت میں دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم اس کے مالک بن گئے۔ انہیں تو دینا ہی تھا، اگر تمہاری جگہ میں جاتا آخری دنوں میں تو وہ مجھے دے دیتی معصومہ کو۔ تو اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے اکیلے کا حق نہیں ہے اس پر، وہ دادی کی ملازمہ ہے، یعنی سب کا حق ہے اس پر۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے نا، تو اب اسے مجھے دے دو، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کے الفاظ تھے یا خنجر، شاہزین کو لمحہ بھر میں اپنے جسم کا سارا خون دماغ میں چڑھتا محسوس ہوا۔ غصے کی شدت اس قدر کہ دماغ کی نسیں جیسے ابھر آئی ہوں۔ وہ کوئی مال غنیمت نہیں ہے کہ سب حصہ لیں گے اس میں سے، بیوی ہے میری۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اور تو شکر ادا کر اس وقت تو میرے سامنے نہیں ہے، ورنہ یقین جان تیرا خون میں اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ ہاتھ کی مٹھی بھینچے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ آمیز لہجے میں ادا کر رہا تھا۔ حسنین کو تو یہی جملہ ہلا دینے کے لیے کافی تھا کہ وہ بیوی ہے اس کی۔ باقی الفاظ تو اس نے سن ذہن کے ساتھ سنے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کیوں رو رہی ہو؟ اب تو ماسٹر تمہیں اسلام آباد بھی نہیں بھیج رہے۔ اسما اس کے کمرے میں دوپہر کا کھانا لے کر داخل ہوئی تو یہ دیکھ بڑا حیران ہوئی کہ کمفرٹر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسما نے کمرے کی لائٹس آن کی، ساتھ ہی اس پر سے کمفرٹر ہٹایا تو اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ فکر مند ہوئی۔ میں اس کی زبردستی شادی رکوا رہی ہوں، اس لیے وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے مجھ سے۔ اس نے کہا ہے رات کو تیار ہو کر بیٹھوں، وہ اپنا حق لے گا مجھ سے۔ یقیناً وہ اپنا غصہ اتارے گا مجھ پر سارا، مجھے تکلیف پہنچائے گا اسما آپی، وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ شاہ زین اس وقت اگر اس کے لرزتے ہاتھ پاؤں اور روتے ہوئے چہرے کو دیکھ لیتا تو شاید یقین بھی نہ کرتا یہ وہی لڑکی ہے جو بڑی نڈر ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے تڑیاں اور دھمکیاں دے رہی تھی۔ نہیں، آپ ان کی بیوی ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اسما فوراً ہی اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ زبردستی کی بیوی بولے، معصومہ نے جتاتے ہوئے تصحیح کی۔ وہ اتنے برے انسان نہیں ہیں، وہ اتنا ہی برا ہے، وہ صرف مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، وہ اپنا سارا غصہ اتارے گا مجھ پر۔ رات کا تصور ہی اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ معصومہ کے نزدیک وہ سنگ دل اسے پسند نہیں کرتا، وہ صرف اسے تکلیف پہنچانے کے لیے سب کر رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر اسما بھی اب ڈر گئی تھی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو سب سے پہلے تو بھائی مبارک ہو کہ وہ اسلام آباد نہیں جا رہی، اور دوسری مبارک اس چیز کی کہ حسنین کو پتہ چل گیا کہ بھائی وہ اس کی بیوی ہے۔ چاہے غصے میں اس نے بول دیا، لیکن چلو ایک چیز تو اچھی ہوئی۔ اور جہاں تک رہی پہلے والی بات کہ مجھے اتنا اچھا لگا معصومہ کا وہ ایٹیٹیوڈ کہ لائک کتنے وہ کانفیڈنس سے اس کے سامنے بول رہی تھی کہ تم نے اگر شادی کرنی ہے تو مجھے پہلے طلاق دو۔ لائک وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور یہی چیز ہونی چاہیے لڑکیوں میں۔ پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو لگتا ہے یا ہمارے معاشرے کو یہ لگتا ہے کہ عورت پڑھ لکھ جائے گی تو پتہ نہیں کیا کر لے گی، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ یہ پڑھنے لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کو شعور آتا ہے کہ مجھے کہاں پہ اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے، کہاں پہ نہیں لینا۔ تو بہت اچھا لگا مجھے یہ پوائنٹ، سب سے اچھا لگا کہ وہی رونے دھونے والا سین نہیں کیا اس نے کہ چپ کر کے چلی جائے۔ معصوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر کے چلا جائے گا۔ تو اس نے پراپر اپنے لیے اسٹینڈ لیا، اینڈ اس نے شادی بھی رکوا دیا اور اپنا وہاں پہ جانا بھی۔ اور جہاں تک رہی بات اب وہ جو رات والی بیچاری ڈر رہی ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شاہزین اتنا برا ہو سکتا ہے کہ وہ لائک اس کے ساتھ ہی کرے گا، اس نے بس اس کو ڈرانے کے لیے کیا۔ تو خیر مزے کی تھی، نٹ کھٹ سی اسٹوری، اچھی لگی مجھے۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنے ریویوز ضرور دیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔